کرتا چلا جائے تو اس کے سامنے بچتی چلی جانا، جھکتی چلی جانا. واز بغا علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنہ، کچھ نعمتیں ابھی تو جان پایا ہے، کچھ نعمتیں ابھی تلک راز سر بستہ ہیں. تیری عقل اس قابل نہیں ہوئی کہ میری ان مستقبل کی نعمتوں کا تو پتہ لگا سکے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں بخشی ہیں میرے بندے کہ اگر تو ان کو گننے لگے تو زندگی حیات کفن میں لپٹ جائے، مگر میری نعمتوں کی تو سرحدوں کا پتہ نہیں لگا سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پھر دوسری نشانی اس کائنات میں پروردگار عالم کی اور حضرت حق کی یہ ہے کہ فطرت انسانی وہ تحریر خداوندی ہے جو اللہ نے اپنے قلم اقتدار سے انسان کے صفحہ حیات پر تحریر کی ہے کہ جس کو بگاڑا تو جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا. ہر انسان اور ہر زمانہ بقدر ظرف و فہم اپنے معبود حقیقی کو تلاش کرتا رہا ہے. ممکن ہے کہ بر بنا جہالت انسان غیر خداؤں کو اپنا معبود بنا لے تو مرکز عبادت بدل جائے گا، مگر فطرت کے تقاضے اپنی اٹل حقیقتوں کے ساتھ اپنی جگہ پر باقی رہیں گے. اگر اصل خدا اس کی زندگی سے نکال بھی لیا جائے تو پھر یہ قص و خاشاک کو خدا بنا لے گا. اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ خدا واحد کا سجدہ، یہ نظام توحید انسان کی عبادتوں کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کی عبادتوں کو استحکام بخشتا ہے. الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہ لیا تھا کہ تم دنیا کی وسعتوں میں پھیلنے کے بعد شیطنت کی عبادت نہ کرو گے بلکہ بحث میری ہی عبادت ہو. تو انسان مجبور ہے عبادت کے لیے چاہے خدا کی کرے یا شیطان کی کرے. ولایت کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا ولی مانے، چاہے علی کو اپنا ولی مانے یا معاویہ کو اپنا ولی مانے. اس سے فرار ممکن نہیں ہے. اور جہاں اس نے انکار بھی کیا ہے وہ بھی اقرار کی ایک شکل ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ مصائب کیوں اٹھائے جاتے ہیں انسان پہ. تو امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں اے صحیح طلب کے راستوں کو تیری طرف کھلا ہوا اور امید کے چشموں کو ابلتا ہوا دیکھتا ہوں. مجھے یقین ہے جو تیری طرف بڑھتا ہے اس کو زیادہ فاصلہ طے کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ تو اپنی مخلوق سے پردہ نہیں کرتا، البتہ ان کی حوث ہے جو پردہ بن کر ان کے اور تیرے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تو یہ وہ منزل ہے بشر کی جسے کہا جاتا ہے عبدیت محض. یاد رکھیے کہ کائنات میں دو ہی بلند ترین نقطے ہیں، تیسرا نقطہ کوئی نہیں. ایک الوہیت کا نظام اور ایک عبدیت کا نظام. ایک الوہیت محض اور ایک عبدیت محض. عبدیت محض کیا کہ سانس نہ لوں تیری رضا کی بغیر، قدم نہ اٹھاؤں تیری رضا کی بغیر، نظر میری ہو تارے نظر تیرے ہوں، کان میرے ہوں ذوق سماعت تیری طرف سے، ہاتھ میرا ہو اختیار تیرا، نفس کا میں مالک نفس اللہ تو. بندہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر بولتا نہیں، بولتا ہے تو معبود کہتا ہے یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ بشر کی آخری منزل ہوتی ہے، ابدیت کی آخری، جہاں انسان اپنے وجود کو معبود حقیقی کے وجود میں فنا کر دیتا ہے. اور جب فنا کر دیتا ہے تو معبود کہتا ہے اے میرے بندے تو میرے حق کے خاطر فنا ہو جائے گا اور میں تجھے اپنے حق کے خاطر بقا بخشوں گا. پھر کوئی شے تجھ کو فنا نہیں کر سکتی. تیرا سر تیرے تن سے جدا ہو جائے گا مگر تیرے ہی کٹے ہوئے سر کی پاک زبان سے میری آیات کا ابلاغ و اطلاق ہوگا. تیسری نشانی یہ حضرت حق کی اس دنیا میں کہ ہر چیز اس کائنات میں مائل بزوال ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے اور موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. قومیں آتی ہیں، عروج پاتی ہیں اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں. کیا ہوا ان قوموں کا کہ جن کے مملکت کے ڈانڈوں کی گونج دلوں کو دہلا دیا کرتی تھی اور جن کی لاؤ لشکر کی تعداد زمین میں زلزلے پیدا کر دیتی تھی، معبود کے نظام نے ان کو فنا کر دیا. تو جب انسان کے پائے حیات میں موت کے کانٹے چبھتے ہیں تو اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہیں سے آئے ہیں اور اسی کی جانب پلٹ جائیں گے. اب اگر یہ زندگی یقین کے ساتھ گزری ہو تو موت بھی یقین کے ساتھ آتی ہے، اور اگر زندگی شک میں گزری ہو تو پھر موت بھی شک کے ساتھ آتی ہے.
اب تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، ایک یقین اور اطمینان والوں کی تاریخ، اور ایک شک اور اضطراب والوں کی تاریخ۔ ایک ساتھ میں دونوں گروہ کی تاریخیں بیان کرتا چلوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ پیرس کا محترم مجمع، ان کا شعور اتنا بالیدہ ہے کہ حقیقت کو انشاءاللہ ضرور پالے گا۔ مایوسی کا پہلا دور شروع ہوتا ہے، کاش کہ میں گھاس ہوتا۔ انسان اشرف المخلوقات یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں انسان نہ ہوتا، گھاس ہوتا۔ یعنی خدا کا شکر ادا کرنے کو دل نہیں چاہتا، جو گھاس بننے کو دل چاہتا ہے۔ یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ مایوسی نہیں تو اور کیا ہے، یہ کفر کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ مایوسی کی تاریخی آگ بڑھتی ہے، کاش کہ میں چڑیا ہوتا، ڈال پر بیٹھا رہتا، حق اور باطل سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ مایوسی کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، کاش کہ میں نے یہ لباس خلافت زیب تن نہ کیا ہوتا، مروان کا کہنا نہ مانتا، علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا۔ یہ ان کے جملے ہیں جو صاحب اقتدار تھے، صاحب حکومت تھے۔ آج تم یہ تمنا کر رہے ہو جب موت سر پہ کھڑی ہے کہ کاش کہ میں نے یہ لباس خلافت زیب تن نہ کیا ہوتا۔ اور جب مصر والوں نے محاصرہ کیا ہے اور استعفے کا مطالبہ کیا ہے تو تم نے بڑے شان و شوکت سے کہا تھا کہ نہیں، ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ وہ پوشاک میں کیسے اتار دوں جو اللہ کے ہاتھوں نے مجھ کو پہنائی ہو؟ اور آج جب مایوسی کا وقت آیا اور پول کھل گئی کہ کاش کہ میں نے یہ لباس خلافت زیب تن نہ کیا ہوتا، مروان کا کہنا ہرگز ہرگز نہ مانتا، علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا۔ مایوسی کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، کاش کہ میں نے حجر بن عدی کو قتل نہ کیا ہوتا۔ مایوسی کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، بظاہر کربلا کے محاذ پر جیتنے والا یزید خود اپنے ہی منہ پہ تماچے مار کر کہتا ہے ہائے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ یہ ان کے جملے ہیں جو صاحب اقتدار تھے، صاحب حکومت تھے، ملک رکھتے ہوئے حکمرانی کا جذبہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے جملے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرا جملہ کہ یہ مت دیکھو کہ برسر اقتدار بیٹھا ہوا ملت اسلامیہ کا سرپرا سلطان کیا کہتا رہا۔ یہ دیکھو کہ جب پیشانی حیات پر موت کا پسینہ آتا ہے تو ضمیر کی آواز زبان سے کون سے کلمات آتے ہیں۔ کیونکہ جو فیصلہ ضمیر کا اس دنیا میں ہوگا وہی فیصلہ آخرت میں قدرت کا ہوگا۔ ضمیر کے فیصلے میں اور قدرت کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یقین و اطمینان کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، رسول اسلام کا آخری دور ہے، اسلام اور اہل بیت، اسلام اور اہل بیت، اسلام اور اہل بیت۔ کہیں کوئی مایوسی، کہیں کوئی تردد، کہیں کوئی شک، یقین اور اطمینان کی تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آسما سے کہتی ہیں آسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آوازیں خاموشی میں ڈوب جائیں تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہی۔ کہیں کوئی مایوسی، کہیں کوئی تردد، یقین ہی یقین، اطمینان ہی اطمینان۔ شام کی سازش جب ابن ملجم کا زہر بن کر امام علی کے سارے مبارک تک آئی ہیں تو فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یقین کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے اور مصلے پہ بکھرا ہوا لہو تھا۔ بتاؤ نوجوان بیٹا کرے تو کیا کرے؟ اگر جذبہ محبت قوی ہے تو زخمی باپ کو سنبھالے گا، اور اگر جذبہ انتقام قوی ہے تو بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑے گا۔ نہ ہی زخمی باپ کو سنبھالا، نہ ہی دوڑتے ہوئے قاتل کو سنبھالا، بلکہ مطمئن پیشانی اس مصلے پہ رکھ دی جہاں باپ کا لہو بکھرا ہوا تھا۔ یقین کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، اے شیر زہرا، اے عروج عبادت، اے ذوق بندگی کا نقطہ کمال آخر، تو نے اپنی مطمئن پیشانی وہاں رکھ دی جہاں تیرے ہی سر کا لہو زمین کو سرخ کر گیا۔
پیشانی رکھنے کے بعد جلتے ہوئے ریتی پر ذرات پر امام حسین نے اپنی زخمی مطمئن پیشانی کو رکھ کے کہا پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس کو کیا مل گیا۔ یقین کی تاریخ آگے بڑھتی ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا۔